الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص۔ بخشش و رحمت کی دعا صحابہ اکرام، اہل بیت، تابعی نظام، اولیاء کرام، محدثین اعظام اور بزرگان دین کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید کے سابقہ امتوں کی مہلک بیماریاں، پہلی امتوں کے اندر جو بیماریاں تھیں وہ بیماریاں امت محمدیہ کے اندر بھی آئیں گی۔ کون کون سی بیماریاں ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر جو ہے وہ بیان فرمائی۔ مختصر سے وقت میں انشاءاللہ چند ایک بیماریاں آپ کے سامنے ان کا تذکرہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، قبولیت کا وقت ہے، اللہ مجھے اور آپ کو ان ساری کی ساری ہلاک کرنے والی بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہم سب کی نیک خواہشات کو پورا فرمائے، جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں،
ایک بندہ بیمار ہو جائے نا تو اس کے لیے اتنی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن اگر پورا گھرانہ بیمار ہو جائے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اور اگر گھرانے کے ساتھ ساتھ پوری سٹریٹ، پوری گلی، پھر اس کے بعد پورا محلہ بیمار ہو جائے تو کیا عالم ہوگا؟ پھر اگر پوری بستی بیمار ہو جائے تو پھر کیا اس کا جو ہے وہ عالم ہوگا؟ اور اگر بستی کے ساتھ ساتھ شہر بیمار ہو جائے، شہروں کے ساتھ ساتھ کئی ایک شہر بیمار ہو جائے، پورا ملک ایک وبا کی لپیٹ کے اندر آ جائے، آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت عالم کیا ہوگا۔ ایک بیماری ایسی بیماری ہے جو بیماری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پوری کی پوری امت کے اندر، اکثریت و بیشتر کے اندر وہ بیماریاں داخل ہو جائیں گی۔ جو بیماری پہلی قوموں کے اندر تھی نا، وہ تھی پہلی تفرقہ بازی۔ یہودیوں نے کہا عیسائی کسی چیز پر نہیں، ہم نہیں ان کو مانتے۔ عیسائیوں نے کہا یہودیوں کو ہم نہیں مانتے۔ یہودیوں نے بھی دین کو بدلا، تحریف کر ڈالی، عیسائیوں نے بھی دین کو بدلا، تحریف کر ڈالی۔ پیٹوں کی خاطر ان کے احبار اور ان کے رہبان نے دین کو تبدیل کر دیا۔ ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کا باطل طریقے سے مال کھانے کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے لوگوں کے دین کو ہی تبدیل کر دیا، حتیٰ کہ ایسی بیماری کے اندر وہ داخل ہو گئے کہ ان کو حق بات سے بھی جو ہے وہ دور کر دیا۔ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگو تم بھی اللہ کی رسی کو مضبوط سے پکڑ لینا اور تفرقوں کے اندر نہ پڑنا۔ یہ پہلے لوگوں کو بیماری یہ تھی، یحرفون الکلم عن مواضعہ، مطلب کی خاطر ان کے کلمات کو، ان کے معانی کو تبدیل کر دیتے، تحریف کر دیتے، حتیٰ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے سامنے انجیل کے اوپر ہاتھ رکھ کے ان لوگوں نے جو ہے وہ رجم کے حکم کو ہی چھپا لیا تھا۔ ایک مسئلہ نہیں، ایک ایسے مسائل جن کے اندر ان کو اپنا مفاد نظر آیا، اس کے اندر انہوں نے تحریف کر دی۔ یہی بیماری امت محمدیہ کے مولویوں کے اندر، اہل علم لوگوں کے اندر بھی آ گئی، جو اپنے آپ کو اہل علم کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ مطلب کی خاطر ہر لفظ کا معنی اس کو تبدیل کر دیا، متشابہ چیزوں کے پیچھے پڑ گئے، لوگوں کو گروہ بندی کے اندر ڈال دیا۔ جو بنیادی مسلمانوں کے عقائد سے اتھے بھی مسلمان جو ہے وہ دور ہو گئے۔ نیا آنے والا مسلمان وہ سوچتا ہے میں کدھر جاؤں۔ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ آیت کریمہ آپ کو ہر بندہ پڑھتا ہوا نظر آئے گا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی رسی ہے کیا؟ اللہ کے بندو سمجھو اس بات کو، اللہ کی رسی ہے کیا؟ اللہ کی رسی ہے قرآن، اللہ کی رسی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ جب بندہ قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑ لے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ چھوڑ دو سارے کے سارے فرقوں کو، گروہ بندیوں کو، صرف ایک مطالبہ ہے جناب رسول اللہ نے جو کیا تھا وہ یہ تھا لن تضلوا، تم گمراہ ہو ہی نہیں سکتے، تفرقے بازی میں تم پڑ ہی نہیں سکتے، جہنم کی راہ پر تم چل ہی نہیں سکتے، جنت کی راہ سے تم ہٹ ہی نہیں سکتے، میرے طریقے سے تم نکل ہی نہیں سکتے۔ دو کام تم کر لینا، لن تضلوا، ہرگز نہیں تم گمراہ ہو سکتے، گمراہی تمہارے قریب بھی نہیں پھٹکے گی۔ کیا؟ ما تمسکتم بہما، دو چیزوں کو پکڑ لینا، دو چیزوں کو، کتاب اللہ و سنتی۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، ایک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ چھوڑ دو اس کے علاوہ کسی کی بھی بات ہو، کوئی بڑے سے بڑا پیر، کوئی بڑے سے بڑا جو ہے وہ جبے کبے والا بندہ ہو، اگر ان چیزوں کو چھوڑ دیا جائے تفرقے بازی خود بخود جو ہے وہ دفن ہو جائے گی۔ اتنا سا فارمولہ ہے کہ آیت کریمہ سبھی پڑھتے ہیں ہم لوگ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ حبل اللہ جمیعہ ہے کیا؟ اصل ہے کتاب و سنت کا نام حبل اللہ۔ یہ وہ بیماری تھی جو پہلی امتوں کے اندر بھی تھی، تفرقے بازی کی، وہی بیماری جو ہے وہ امت محمدیہ کے اندر بھی داخل ہو گئی۔ اور اس بیماری نے ہمیں کس طرح ہلاک کر دیا، آپ یقین کریں آپ کے سامنے ہی ہماری حالت ہے۔ کوئی کہتا ہے اس طرح نماز پڑھو، کوئی کہتا ہے اس طرح نماز پڑھو، کوئی کہتا ہے اس طرح روزہ رکھو، کوئی کہتا ہے اس طرح روزہ رکھو، سمجھ ہی نہیں آتی عام سادہ بندے کو میں کدھر جاؤں، بڑی ہی محنت کی ضرورت ہے۔ تو یہ وہ بیماری تھی جو پہلی امتوں کے اندر بھی تھی اور امت محمدیہ کے اندر بھی داخل ہو گئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے حدیث کے اندر، فرمایا اربع فی امتی من امر الجاہلیہ لا یترکوہن، چار بیماریاں ایسی ہوں گی جو پہلی امتوں کے اندر بھی تھی، وہ میری امت بھی نہیں چھوڑے گی، وہ میری امت کے اندر بھی داخل ہو گئی ہیں۔ وہ کون کون سی بیماری ہے؟ آپ نے فرمایا الفخر فی الاحساب،
نمبر ایک ہے لوگ فخر کریں گے اپنے حسب نسب کے اوپر. فخر آج آپ دیکھتے نہیں برادری ازم کے اندر کتنا فخر آ گیا ہے. حد سے زیادہ تکبر، غرور اور حسد، کتنا زیادہ جو ہے وہ فخر آ گیا لوگوں کے اندر کہ لوگ اکڑتے نہیں پھرتے. اکڑتے پھرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ میری وہ ذات ہے، میرا فلاں قبیلہ ہے، میرا فلاں قبیلہ. فلاں کو کہتا ہے تو نیچ ذات کا ہے، حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ تم سارے کے سارے جو ہے وہ مسلمان ہو، اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا ہے. یہ قبیلے صرف پہچان کے لیے ہیں. آج کوئی برادری والا بندہ کہتا ہے کہ میں اس ذات کے اندر رشتہ کروں، ہو ہی نہیں سکتا. مرتے مر جاتے ہیں، بیٹیوں کو بوڑھا کر لیتے ہیں، لیکن اپنی ذات کے باہر رشتہ نہیں کرتے. وجہ کیا ہے؟ وہ تکبر اور غرور، اپنی ذات کا اکڑ. فرمایا میری امت کے اندر بھی داخل ہوگی 4 بیماریاں. ایک الفخر فی الاحساب، دوسرا والطعن فی الانساب، کہ نسب کے اندر لوگ لعن طعن کریں گے. نسب کے اندر، اب نسب کے اندر لعن طعن یہی جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کوئی کہتا ہے تو فلاں ہے، تو فلاں ہے، تسی کمی لوگ ہو، تہاڈی ذات ہوے، تسی اتھوں آئے ہو، تمہارا یہ قبیلہ تھا، تم فلاں لوگ اور رذیل لوگ ہو. یہ جو کمی قسم کے لوگوں کا عقیدہ یہ تو ہندوؤں کے اندر تھا. شودر قسم کے لوگ اب بھی ان کے وہ کہتے ہیں یہ شودر حکومت نہیں بنا سکتے، یہ صرف خدمت کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں، یہ نیچ قسم کے لوگ ہیں، کمی قسم کے لوگ ہیں. آج بھی لوگ حسب نسب کے اوپر فخر بھی کرتے ہیں، لعن طعن بھی کرتے ہیں، جو کہ بہت بری عادت ہے، جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ میری امت کے اندر بیماری داخل ہو جائے گی. 4 2 فرمایا. تیسری فرمایا والاستسقاء فی النجوم. تیسری بیماری میری امت کے اندر جو داخل ہوگی وہ ہوگی ستارہ شناسی کی، کہ ستاروں کے ذریعے لوگ جو ہے وہ فال گیری کریں گے. ستاروں کے ذریعے لوگ جو ہے وہ پورے پروگرام کرتے ہیں بٹھا کر. ہمارے ہاں باقاعدہ پروگرام کیے جاتے ہیں میڈیا پر بیٹھ کر، ستارہ شناس لوگوں کو، فالگیر لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے. کوئی طوطا بٹھا دیا جاتا ہے، کوئی گدھا بٹھایا دیا جاتا ہے، کوئی ہاتھی ہوتا ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے، اسے فالگیری کرواتے ہیں. اس ستارہ شناس سے کہتے ہیں تم دیکھ کر بتاؤ کس کے ستارے جو ہے وہ گردش میں ہے، کس کی حکومت آئے گی، کس کی گرے گی. آپ نے بھی دیکھا ہوگا. اب یہ جو ستاروں کے ذریعے جو ہے وہ معلومات لینا ہے نا، یہ شرک بھی ہے، اور یہ ایک بیماری بھی ہے جو پہلے لوگوں کے اندر بھی تھی. وہ بھی فالگیری کرتے تھے، وہ بھی ستاروں کو رب بھی مانتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے، قرآن کہتا ہے جب دیکھا نا ستارے کو تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے. جب ستارہ غروب ہو گیا تو کہنے لگے جو غروب ہو جائے وہ تو رب نہیں ہوتا. ستارے کے متعلق. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات بارش ہوئی، جناب رسول اللہ کے دور میں فرمایا آج رات بارش ہوئی ہے. کچھ لوگوں نے کہا ستاروں کی وجہ سے بارش ہوئی. جس نے یہ کہا اس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا. آپ کے اخبارات جو ہمارے گھروں کے اندر اخبار والا جو ہے وہ پھینک کر چلا جاتا ہے، اس کے اوپر پورا ایک پیج ہوتا ہے جس کے اوپر لوگ جو ہے وہ اوپر لکھا ہوتا ہے دیکھیں آپ کا پورا ہفتہ کیسا گزرے گا. اور لوگ ان ستاروں کے اوپر وہ نشان بنائے ہوتے ہیں، انہوں نے طرح طرح کے اس کے اوپر جو ہے وہ توکل کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ ستارہ میں مانگ لیتا ہوں، اس کے ساتھ میرا جو ہے وہ کام سیدھا ہو جائے گا. یہ وہ بیماری ہے شرک کی بیماری جو جناب رسول اللہ فرماتے ہیں پہلی امتوں کے اندر بھی تھی. اور چوتھی بیماری اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس حدیث میں والنیاحہ، میری امت کے اندر نوحہ بھی ہوگا. نوحہ آپ دیکھ لیں ہماری حالت کیا ہو گئی ہے. کسی کے گھر کے اندر کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے اور لوگ کس طرح پیٹتے ہیں. اور پھر خاص طور پر محرم کے اندر آپ دیکھ لیں کیا انداز ہوتا ہے رونے پیٹنے والا. کوئی تعزیہ کرتا ہے، کوئی مارتا ہے، کوئی پیٹتا ہے، کوئی گالوں کے اوپر مارتا ہے، کوئی رخساروں کے اوپر مارتا ہے، کوئی 4 پہ الٹی کر دیتا ہے، کوئی کھانا نہیں کھاتا، کوئی چولہا نہیں چلاتا. ساری نوحے کی بدترین قسمیں ہیں، یہ ساری نوحے کی قسمیں ہیں. اور نوحہ یہ ایک بیماری ہے، اور اس بیماری کے متعلق جناب رسول اللہ فرماتے ہیں کہ گندک کی قمیض اللہ تعالیٰ پہنائے گا، اس عورت کو بھی پہنائے گا. بہرحال ہمارا ٹاپک نوحہ نہیں ہے، یہ ایک بیماری ہے. جناب رسول اللہ فرماتے ہیں 4 بیماریاں داخل ہوں گی. اس حدیث میں آتا ہے الفخر فی الاحساب والطعن فی الانساب والاستسقاء فی النجوم والنیاحہ. کیا لوگ حسب نسب کے اندر فخر بھی کریں گے، لعن طعن بھی کریں گے. اور ستاروں کے ذریعے جو ہے وہ لوگ نجم، ستاروں کے اوپر جو ہے وہ اپنا توکل کریں گے یا ان کے ذریعے جو ہے وہ معلومات لیں گے. اور چوتھا کام فرمایا والنیاحہ، نوحہ عام ہو جائے گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں الفاظ موجود ہیں. آپ فرماتے ہیں سیصیب امتی داء الامم، پہلی امتوں کی بیماری ان قریب امت محمدیہ کے اندر داخل ہو جائے گی. ان قریب فرمایا وہ بیماری کون سی ہے؟ اس حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزیں گنوائی. نمبر 1 اللہ کے نبی فرماتے ہیں العشر
کفران نعمت ہوگا، لوگ نعمتوں کی ناشکری کریں گے۔ اتنا ہمارے پاس ہوتا ہے، یقین کریں پھر بھی ہم نشکرے کے نشکرے ہیں۔ یہ بیماری امت محمدیہ کے اندر عام ہو گئی ہے۔ عورتوں کے بارے میں تو حدیث واضح موجود ہے نا، میں نے 2-3 خطبے پہلے شکر اور نشکری کے اوپر آپ کے سامنے بیان کی ہیں، کئی احادیث آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ شکر گزار بندے کی فضیلت کیا ہے، نشکرے بندے کی اللہ کے ہاں کیا قدر و قیمت ہوتی ہے، کس طرح اللہ کی نظروں میں وہ بندہ جو ہے وہ گر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں امت محمدیہ کے اندر جو بیماری ان قریب داخل ہوگی نا، وہ بیماری ایک کفران نعمت کی ہوگی، العشر، دوسری فرمایا والبطر۔ میری امت کے اندر ان قریب جو بیماری داخل ہوگی وہ تکبر، اکڑ اور غرور کی ہوگی۔ ہر بندہ اکڑتا پھرتا ہے، جس کے پاس 4 پیسے آئے نہیں اس کی ایڑی زمین پر نہیں لگتی، وہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتا، وہ لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ کیڑے مکوڑے ہیں۔ جس کے پاس عہدہ ہوتا ہے وہ بھی کسی کو کوئی چیز نہیں سمجھتا۔ تکبر، اکڑ اکڑ کر چلنا، قرآن کہتا ہے تم اکڑ اکڑ کر چلتے ہو، نہ زمین پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑوں کی بلندی کو چھو سکتے ہو۔ اور تکبر کرنے والا بندہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الکبر ردائی، جو تکبر کرتا ہے وہ اللہ کہتے ہیں تکبر میری چادر ہے، وہ مجھ سے میری چادر چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اللہ متکبرین کو قیامت کے دن چیونٹیوں کی مانند جسم دیں گے قیامت والے دن، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ متکبر بندہ یہ اکڑ پھرتا تھا۔ تکبر آ جائے عمل کے معاملے میں کہ میں بڑا نیک ہوں، یہ بھی تکبر ہے۔ تکبر آ جائے علم کے معاملے میں، میرے پاس بڑا علم ہے۔ تکبر آ جائے تقوی کے معاملے میں، یہ بھی بڑی بیماری ہے۔ تکبر آ جائے پیسے کے معاملے میں، یہ بھی بڑی بیماری ہے۔ اور تکبر یہ بھی تکبر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کھا کر اللہ کے حکم پر آ کر مسجد میں سجدہ نہ کرنا۔ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانتا وہ بھی متکبر ہے۔ یہ بھی تکبر کی ایک بدترین قسم ہے۔ مؤذن کہتا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، وہ کہتا نہیں نہیں میرا کام بڑا ہے، میں اپنے کام کروں گا، اللہ بڑا ہے، اگر اللہ بڑا ہوتا تو وہ آ جاتا۔ یہ عملی تکبر ہے۔ اب عملی تکبر اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں جو شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے وہ تکبر کرتا ہے، یہ عملی تکبر ہے۔ میری امت کے اندر بیماری داخل ہوگی، فرمایا کفران نعمت العشر والبطر، 2 فرمایا، دوسری فرمایا اکڑ اور تکبر بڑا ہوگا، تیسری فرمایا والتدابر، تم ایک دوسرے سے پیٹ پھیر لو گے۔ نفس و نفسی کا عالم ہے، کوئی بندہ کسی کو پوچھتا نہیں ہے۔ حشر کے اندر اللہ کی قسم کیا منظر ہوگا، یہاں پر تو دنیا میں کوئی کسی کو نہیں پوچھتا۔ اگر بہن بھائیوں میں کوئی کمزور ہے اس کو کوئی نہیں پوچھتا، جس کے پاس پیسے ہیں اس کے پاس بھاگ بھاگ کر سب جاتے ہیں، انہیں ہمیں کچھا پایا ہوئے انہوں ڈوڑ کے جفیاں باندھے نے، کیا ہے جی فیشن ہے، بس وہ گاڑی سے نکلا ہے۔ اور جس کے پاس جو غریب ہے، جو اپنی عزت کی روزی کماتا ہے، حلال کماتا ہے، بہن بھائیوں میں ایک دوسرے کو کوئی نہیں پوچھتا۔ آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ کی رشتہ داری ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں تو رشتہ داری بھی نہیں۔ کوئی ایک بیماری ہو، تدابر نفس و نفسی کا عالم ہے، ہر بندہ دوسرے سے پیٹ پھیر دے گا، پیٹ پھیر دے گا، کوئی کسی کی کوئی پرواہ نہیں، مرتا تو مر جائے، کوئی پرواہ نہیں کسی کو، پتہ بھی ہے اس کے حالات اس طرح کے ہیں، کوئی بھی پوچھتا نہیں۔ اور اس کی زندہ مثال آپ کے سامنے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں۔ یہ وہ بیماری ہے جو اللہ کے نبی نے پہلے فرمایا تھا میری امت میں داخل ہوگی۔ اور چوتھی فرمایا اللہ کے نبی نے اس حدیث میں وَالتَّنَافُسُ فِی الدُّنْیَا، تم دنیا کے مقابلے بازی میں پڑ جاؤ گے۔ دنیا کی مقابلے بازی میں کیسی مقابلے بازی ہے؟ کوئی گھر بنانے میں مقابلے بازی کر رہا ہے، کوئی بزنس بنانے میں مقابلے بازی کر رہا ہے، کوئی دنیا کمانے میں مقابلے بازی کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے اس کی ایک کوٹھی ہے تو میری بھی کوٹھی ہونی چاہیے، اس کے پاس اپنی چھت ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ غریب ہے جس کے پاس چھت بھی نہیں ہے، وہ کہتا ہے انہیں ٹائل لائی ہے تو میں بھی ٹائل لانی ہے، انہیں باہر پتھر لایا تو میں باہر بھی پتھر لاواں گا۔ ایسی مقابلے بازی ہے بھائیوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، بس زیادہ سے زیادہ اونچے سے اونچا ایک فیکٹری لگائیے، میں بھی فیکٹری لگاتا ہوں۔ اور مال کمانا غلط نہیں، لیکن دنیا داری کے مقابلے بازی میں ایسے پڑ جانا کہ اللہ کو ہی بھول جائے بندہ، اور تم دنیا داری میں مقابلے بازی کرو گے، مقابلے بازی، رشتوں میں مقابلے بازی۔ ایک بندہ گناہ کا کام کرتا ہے، وہ کہتا ہے مجھ سے زیادہ گناہ کا کام کروں گا، وہ کہتا ہے اس نے خالی ڈھول بجایا تھا میں ساتھ خچرے بھی نچاؤں گا۔ کیسی دنیا داری ہے؟ ایسی دنیا داری کے اندر مگن ہو گیا ہے کہ مقابلے بازی آ گئی، مقابلے بازی۔ وہ کہتا ہے اس نے اچھا سوٹ پہنا تو بھی اچھا پہن، صرف مقابلے بازی میں دنیا داری لوگوں کو دکھانے کے لیے سارے کے سارے کام کرتا ہے۔ ایسی مقابلے بازی آ گئی کہ اللہ کو بھول گیا۔ 4 بیماریاں، 5ویں بیماری اللہ کے نبی فرماتے ہیں والتباغض، بغض عام ہوگا۔ بغض کینہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہے آج کل ہمارے سینوں میں۔ میں تو اکثر کہتا ہوں ہمارا اتنا سا دل ہے، ایک پاؤ کا ہوگا، لیکن منوں کے اعتبار سے بغض اس کے اندر بھرا پڑا ہے، منوں کے اعتبار سے۔ آپ سمجھتے ہیں نا کہ دیندار لوگوں کے اندر بھی منوں کے اعتبار سے جو ہے وہ بغض بھرا پڑا ہوتا ہے۔ کوئی بندہ کسی کے ساتھ پاؤں ملا کر کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے لیکن اس کے خلاف بہت ہے، اس کے پیچھے اس کی غیبت کرتا ہے،
اس کی چگلی کرتا ہے، اس کی جڑیں کاٹتا ہے، اس کے خلاف باتیں کرتا ہے، کوئی نہ کوئی مہم سازی کرتا رہتا ہے، بغض ہی ہوتا ہے یہ۔ اگر دل صاف ہو نا تو بندہ کہتا ہے بھائی میرا دل صاف ہے اس بندے کے معاملے میں، سامنے بھی میں ویسا ہی ہوں، بعد میں بھی میں ویسا ہی ہوں۔ بغض کی بیماری، کینے کی بیماری، یہ بڑی بری بیماری، یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کے اندر داخل ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مرد تو مرد، عورتیں، بچے، ہمارے ہاں گھروں کے اندر معاملات دیکھ لیں، رشتہ داریوں میں معاملات دیکھ لیں، کتنا کتنا کینہ بھرا پڑا ہے۔ آپ اہل علم لوگوں کے اندر بیٹھ کر دیکھ لیں، اللہ معاف کرے، جماعتوں کے سلسلے میں مقابلے بازی ایسی آ گئی کہ بغض پڑا ہے، مسلمان دوسرا بھائی بھی، صرف آپ کی جماعتی اور سیاست میں تو انتہائی ہو گئی ہے کہ اہل علم لوگوں کی مجلس میں دیکھ لیں، اگر ان کی جماعت میں اختلاف ہے، چاہے عقیدہ ایک ہے، تو دوسرے کے خلاف اتنا بغض پڑا ہے کہ اتنی گھنٹوں بیٹھ کر غیبت اور چغلی کرتے ہیں۔ اور اگر سیاست ہے وہاں پر تو منظر یہ ہے، وہ دوسری پارٹی کا بندہ ہے، یہ اپنی پارٹی کا بندہ ہے، اور اس میں تو اخیر ہی ہو گئی ہے، ایک دوسرے کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے قتل نہیں کیے ہوتے، دشمنی نہیں ہوتی، اور بھرا کیا پڑا ہے؟ بغض بھرا پڑا ہے دلوں میں۔ یہ وہ بیماری ہے جو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت میں آ جائے گی۔ دلوں کو صاف رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، آپ نے فرمایا اب جو صحابی آئے گا نا وہ جنتی ہے۔ ایک بار، دو بار، غالباً 3 بار حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا روزانہ وہی صحابی آتے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں اس کے گھر کے اندر چلا گیا، میں نے کہا دیکھو تو صحیح اس کا عمل کیا ہے۔ جب 2-3 مرتبہ دیکھا نا تو 1-2 دن رہ کر کوئی عمل نظر نہ آیا، جانے لگے، کہنے لگے میں تو آیا تھا تیرا عمل دیکھنے، اللہ کے نبی نے فرمایا تو جنتی ہے۔ کہنے لگے میرا عمل تو ایسا کوئی نہیں، ہاں اتنا ضرور ہے میرا دل ہر بندے کے بارے میں صاف ہے۔ لو کتنا کو کام ہے یہ، کوئی بندہ کہ میرا دل صاف ہے ہر بندے کے معاملے میں۔ اب تو یقین کریں ہم نماز پڑھاتے ہیں نا، امامت کراتے ہیں، ایک عرصہ ہو گیا ہے، مقتدیوں کا امام کے بارے میں دل صاف نہیں ہے، امام کا مقتدیوں کے بارے میں دل صاف نہیں ہے۔ ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے کون بندہ مخلص ہے، کون بندہ مخلص نہیں ہے۔ یہ بیماری امت محمدیہ کے، یہ اہل، اب دیکھیں یہ چنیدہ لوگ ہوتے ہیں دیندار جو مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں، چنیدہ لوگ ہوتے ہیں نا، پورے محلے کے چنیدہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن حسد اور بغض، حسد آگے بیان کر، بغض اور کینے نے بیماری اتنا برا داخل کر دیا کہ برباد کر دیا عملوں کو۔ یہ امت محمدیہ کے اندر بیماری داخل ہو جائے گی۔ چھٹی بیماری اللہ کے نبی فرماتے ہیں والبخل، کنجوسی عام ہوگی۔ کنجوسی، اب مالدار بندہ ہے، پیسے بھی بڑے ہیں لیکن اپنے بہن بھائیوں پر خرچ نہیں کرتا۔ مالدار بندہ ہے، اللہ کہتے ہیں زکوٰۃ دو، زکوٰۃ نہیں دیتا۔ مالدار بندہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، تمہارے مالوں میں سوال کرنے والوں کا بھی حق ہے، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کا بھی حق ہے۔ جس کے پاس مال جتنا زیادہ ہوتا ہے آپ دیکھتے نہیں، وہ اتنا زیادہ کنجوس ہوتا ہے، اللہ ماشاء اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے۔ ورنہ بخیلی اتنی بری چیز ہے کہ بندے کا دل بخیل ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں اللہ کی راہ میں دیا تو غریب ہو جائے گا، کسی بہن بھائی کو دیا تو غریب ہو جائے گا، بہن بھائی گھر میں آگے مقابلے بازی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے دوسرا بھائی کھلائے گا، وہ کہتا ہے وہ کھلائے گا، گھر میں مہمان کو کھلانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، 4-5 بہن بھائی ہیں، وہ کہتا ہے وہ ماں کی خدمت کرے گا، وہ پیسے خرچ کرے گا، باپ کی خدمت وہ کرے گا، میں کیوں پیسے خرچ کروں؟ بیوی کہتی ہے تو نہ خرچ کر، تو اپنے بیوی بچوں پہ لگا، ماں باپ کی خدمت وہ دوسرا بھائی کر دے گا۔ یہ بخیلی اور کنجوسی ہے جو بندے کے نفس کے اندر داخل ہو جاتی ہے، نفس کے اندر۔ اور قرآن کہتا ہے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے بخیلی سے، نفس کی بخیلی سے بچا لیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اور غنی بندہ وہ ہوتا ہے جس کا دل غنی ہوتا ہے، جس کو اللہ نے تھوڑا دیا ہوتا ہے لیکن پھر بھی اللہ کی راہ کے اندر نکالتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے بخیلی سے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل، اے اللہ میں بخیلی اور کنجوسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، پناہ مانگی ہے، اتنی بری بیماری ہے یہ۔ 6 بیماریاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں حتی یکون البغی، جب یہ 6 کام ہو جائیں گے پھر سرکشی عام ہو جائے گی، ظلم عام ہو جائے گا، جب ظلم عام ہو جائے گا فرمایا ثم یکون الحرج، پھر قتل عام ہوگا، لوگوں کے اندر موت عام ہو جائے گی، قتل عام ہوگا۔ جس معاشرے میں ظلم عام ہوتا ہے، زیادتی عام ہوتی ہے، وہاں پر لوگ ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، حتیٰ کہ قتل و غارت بھی کرتے ہیں۔ اور آج ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بندے قتل ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بندے قتل ہو جاتے ہیں، کوئی غصہ کنٹرول ہی کوئی نہیں۔ ظلم اور زیادتی اتنی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے یار اس نے میرے جو ہے وہ زیادتی کی تھی میرے گھرانے کے اوپر، جب اس کو انصاف نہیں ملتا وہ اگلے بندے کو قتل کر دیتا ہے، پھر اس کے بس میں جو ہوتا ہے وہ کرتا ہے۔ 6 چیزیں اس حدیث میں جناب رسول اللہ نے بیان کی۔ نمبر 1 فرمایا العشر، کفران نعمت ہوگا، والبطر،
اکڑ اور تکبر ہوگا، والتدابر نمبر 3 فرمایا تم ایک دوسرے سے پیٹ پھیر لو گے، والتنافس فی الدنیا نمبر 4 تم ایک دوسرے سے دنیا کے معاملے میں مقابلے بازی کرو گے، نمبر 5 فرمایا والتباغض بغض عام ہوگا، نمبر 6 فرمایا والبخل بخل عام ہوگا۔ جب یہ 6 کام عام ہو جائیں گے ظلم و زیادتی پھر ہو جائے گی، جب ظلم و زیادتی ہو جائے گی پھر سمجھو کہ قتل عام ہو جائے گا معاشرے کے اندر۔ یہ وہ بیماریاں ہیں جو پہلی امتوں کے اندر تھی وہ تمہارے اندر بھی داخل ہونے والی ہیں۔ یہ آج سے 1500 سال پہلے جناب رسول اللہ نے فرما دیا تھا، اور اس کا آپ نے دیکھنا ہو، موازنہ کرنا ہو، معائنہ کرنا ہو تو اپنے معاشرے میں دیکھ لیں کہ کون کون سی بیماری کس کس طرح ہمارے معاشرے کے اندر داخل ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث آپ کو سناتا ہوں، فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم، تمہارے اندر پہلی امتوں کی ایک بیماری داخل ہونے والی ہے۔ فرمایا وہ کون سی بیماری ہے؟ الحسد والبغضاء، بغض، جو میں نے پہلے اس حدیث میں بھی آ گیا، بغض عام ہوگا، فرمایا والحسد، حسد عام ہوگا، حسد میری امت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ فرمایا ہی الحالکہ، یہ 2 بیماریاں یہ بندے کو ہلاک کر دیں گی۔ فرمایا میں یہ نہیں کہتا لا اقول تہلک الشعر، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ 2 بیماریاں تمہارے سر کے بال مونڈ دیں گی، بلکہ فرمایا ولاکن تہلک الدین، یہ تمہارے دین کو ہی مونڈ دیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں اپنے حفظ و مان میں رکھے، تمہارا دین ہی ختم کر دیں گی یہ حسد اور بغض، یہ تمہارے دین کو ہی مونڈ ڈالیں گی۔ آپ دیکھ لیں حسد کی بیماری ایسی بیماری تھی جس بیماری نے یہودیوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہودیوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان کو پتا تھا اللہ کے نبی کے بارے میں اس طرح پتا تھا جیسے اپنے بیٹوں کے بارے میں پتا ہے، لیکن اللہ کے نبی سے حسد کرتے تھے۔ انہوں نے کئی بار پروگرام بنایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کا، کئی بار پروگرام بنایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا، حتیٰ کہ جناب رسول اللہ کی دعوت میں ایک مرتبہ انہوں نے بکری کے اندر زہر بھی ملایا۔ کس وجہ سے؟ حسد کرتے تھے۔ یہودیوں نے جناب رسول اللہ کے اوپر جادو بھی کروایا، کس وجہ سے؟ جناب رسول اللہ سے حسد بھی کرتے تھے۔ مکے کے کافر جناب رسول اللہ کو جو ہے وہ شہید کرنے کے درپے تھے، حسد کرتے تھے کہ یہ جو یتیم بچہ ہے ان کو اتنا مقام اور عزت کس طرح مل گئی ہے، ہم چودھریوں کو کیوں نہیں ملی؟ مکہ چھوڑ دیں آپ، جب مدینے کے اندر آئے عبداللہ بن ابی کی ساری زندگی جناب رسول اللہ کی مخالفت میں گزر گئی، وجہ کیا تھی؟ عبداللہ بن ابی جناب رسول اللہ سے حسد کرتا تھا۔ حسد کی بیماری نے ختم کر دیا، حسد کی بیماری نے برباد کر دیا۔ اور مشہور قصہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں کا، اور بھائیوں نے سگے بھائی کو کنویں کے اندر گرا دیا، وجہ حسد تھی، وجہ حسد تھی۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 بیٹوں میں سے ایک بھائی نے دوسرے سگے بھائی کو قتل کر دیا۔ دنیا میں پہلا قتل ہوا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، وجہ کیا تھی؟ حسد تھا۔ کیا اس کی قربانی قبول ہوگی یا میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی؟ شیطان نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا، تکبر کرتے ہوئے، حسد کرتے ہوئے کہ میری فضیلت زیادہ ہے، میں اوپر کو جاتا ہوں، آگ اوپر کو جاتی ہے، یہ نیچے کو جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ حسد کی بیماری ایسی بیماری ہے، دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں حسد کرنے والا بندہ اللہ کے اوپر اعتراض کرتا ہے۔ کیا اعتراض کرتا ہے؟ کہ اے اللہ تو نے اس کو یہ عزت اور مقام کیوں دیا ہے، مجھے کیوں نہیں دیا؟ اصل حسد کی مفہوم یہ سمجھ لیں، حسد کرنے والا بندہ اللہ پر اعتراض کرتا ہے کہ تو نے اس کو عزت کیوں دی ہے، مجھے کیوں نہیں دی؟ اس کو مال دیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ اس کو گھر دیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ یہ بیماری ہے حسد کی۔ اس کو عزت مل گئی، کیوں ملی ہے، مجھے کیوں نہیں ملی؟ لوگ حسد کرتے ہیں، دل کے اندر جب حسد پیدا ہوتا ہے پھر کینہ، بغض، یہ ساری بیماریاں اکٹھی ہو جاتی ہیں، تکبر بھی آ جاتا ہے۔ یہ ساری بیماریاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ جو حسد کی بیماری ہے یہ نہیں میں کہتا کہ تمہارے بالوں کو مونڈے گی، یہ تو تمہارے دین کو ہی مونڈ ڈالے گی، اللہ دین ہی ختم کر دے گا۔ میں پہلے کہہ رہا ہوں یہ حسد، بغض، کینہ، یہ عام لوگ تو عام لوگ، اللہ کی بندو اہل علم لوگ نہیں بچے۔ اہل علم لوگوں کے اندر حسد کی بیماری بڑی ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے کہا تھا، میں نے جب دیکھا نا علماء کے اندر، کہا یہ ان کے اندر تو بیماری بڑی بڑی ہے حسد کی، ایک دوسرے کو سونگتے پھرتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا، اب تو میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا ہے، ہر بندہ دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکر میں لگا ہوا ہے، ہر بندہ ہی۔ اہل علم لوگ بھی گمراہ ہو گئے، کس وجہ سے؟ پارٹی بازی میں، دین کو پیچھے اور اپنی جو ہے وہ پارٹی بازی کو آگے کر لیا، دنیا بھی برباد، اللہ معاف کرے آخرت بھی برباد۔ پیارے بھائیوں،
میں نے آج کے اس خطبے کے اندر مختصر وقت میں آپ کے سامنے جو ہے وہ 12 بیماریاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہیں، جو آپ نے بتائی ہیں، جو پہلی امتوں کے اندر بیماریاں تھیں۔ میں خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، اللہ کے نبی نے جو قرآن کہتا ہے تفرقہ بازی۔ دوسری، اللہ کے نبی فرماتے ہیں حسب کے اندر جو ہے وہ فخر ہوگا۔ نمبر 3 فرمایا کہ تان ہوگا، نسب کے اندر لان تان لوگ کریں گے۔ نمبر 4 فرمایا ستارہ شناسی ہوگی۔ نمبر 5 فرمایا نوحہ میری امت کے اندر آ جائے گا۔ نمبر 6 فرمایا نعمت کی کفران نشکری لوگ کریں گے۔ اور نمبر 8 فرمایا تکبر عام ہو جائے گا، نمبر 7۔ اور نمبر 8 فرمایا پیٹھ پھیر لو گے تم ایک دوسرے سے۔ اور نمبر 9 فرمایا مقابلے بازی ہوگی دنیا کے معاملے میں۔ اور نمبر 10 فرمایا کہ تم ایک دوسرے سے بغض کرو گے، کینہ بھرا پڑ جائے گا تمہارے درمیان۔ اور نمبر 11 فرمایا حسد عام ہوگا۔ 12 نمبر پر فرمایا بخل عام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان ہلاک کرنے والی بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ یہ کہنے کے اندر مختصر میں نے آپ کو بیان کر دیے، ورنہ یہ 12 ٹاپک ہیں، 12 ٹاپک ہیں، یہ الگ الگ بیان ہونے والے ہیں۔ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر، جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت نصیب فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔